حضرت اس میں سالی کر کے ثواب دارین حاصل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بلا سے تختہ مشق ستم دل ہوتا جاتا ہے، بلا سے تختہ مشق ستم دل ہوتا جاتا ہے، اور مصائب سے تو ٹکرانے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ مصائب، مصیبت، مصائب سے تو ٹکرانے کے قابل ہوتا جاتا ہے، اور نظر سے دور جیسے جیسے ساحل ہوتا جاتا ہے، نظر سے دور جیسے جیسے ساحل ہوتا جاتا ہے، میرا دل ڈٹ کے طوفاں کے مقابل ہوتا جاتا ہے، میرا دل ڈٹ کے طوفاں کے مقابل ہوتا جاتا ہے۔ ہوا جاتا ہوں دھیرے دھیرے میں اپنے سے بیگانہ، ہوا جاتا ہوں دھیرے دھیرے میں اپنے سے بیگانہ، جنون عشق رفتہ رفتہ کامل ہوتا جاتا ہے، جنون عشق رفتہ رفتہ کامل ہوتا جاتا ہے، مصائب سے تو ٹکرانے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ محبت رفتہ رفتہ کرتی جاتی ہے یہ حال اپنا، محبت رفتہ رفتہ کرتی جاتی ہے یہ حال اپنا، کہ جینا اور مرنا دونوں مشکل ہوتا جاتا ہے، کہ جینا اور مرنا دونوں مشکل ہوتا جاتا ہے، اور حقیقت جیسے جیسے سامنے آتی ہے انسان کے حقیقت جیسے جیسے سامنے آتی ہے انسان کے، فسانہ ویسے ویسے خود ہی باطل ہوتا جاتا ہے، فسانہ ویسے ویسے خود ہی باطل ہوتا جاتا ہے۔ اور خبر ہے آمد کی کہ یہ کس فخر مسیحا کے، خبر ہے آمد کی کہ یہ کس فخر مسیحا کے، ارے توبہ میرا مرنا بھی مشکل ہوتا جاتا ہے، ارے توبہ میرا مرنا بھی مشکل ہوتا جاتا ہے، اور جگہ جو چھوڑ آئے، جگہ جو چھوڑ آئے ہم وہیں تو اپنی منزل تھی، جگہ جو چھوڑ آئے ہم وہیں تو اپنی منزل تھی، یہ احساس اب ہمیں منزل بمنزل ہوتا جاتا ہے، یہ احساس اب ہمیں منزل بمنزل ہوتا، جگہ جو چھوڑ آئے ہم وہیں تو اپنی منزل تھی، یہ احساس اب ہمیں منزل بمنزل ہوتا جاتا ہے۔ اٹھا ہے کون دامن جھاڑ کر بزم محبت سے، یہ اٹھا کون ہے، اٹھا ہے کون دامن جھاڑ کر بزم محبت سے، کہ ہر لمحہ دیگر کو رنگ محفل ہوتا جاتا، کہ ہر لمحہ دیگر کو رنگ محفل ہوتا جاتا ہے، اور چھپا لینے کی جتنی کوششیں کرتا ہے وہ قاتل، چھپا لینے کی جتنی کوششیں کرتا ہے وہ قاتل، شفق بن کر نمایاں خون بسمل ہوتا جاتا ہے، شفق بن کر نمایاں خون بسمل ہوتا جاتا ہے، اور دیکھو سر فروشان محبت سر بقف نکلے، وہ دیکھو لرزہ برندام قاتل ہوتا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ عشق، یہ محبت، کسی نے کہا کہ عشق ادھر ہا تجھے عشق سکھاؤ، دربار میں بیٹھ کر تجھے بیعت کراؤ، تھک جاتے ہیں لوگ اکثر تیری عین پر آ کر، عین سین سے آگے تیرے کل میں سماؤں، اے عشق تیرا عشق ہوں آسنگ تو میرے، اے عشق تیرا عاشق ہوں آسنگ تو میرے، سینے سے لگا کر تجھے سرمست بناؤں، تو جھوم اٹھے دیکھ کے دیوانگی میری، آوزد کی حالت میں تجھے رقص سکھاؤ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ دن 16واں چاند ہے رجب المرجب کا، کل 15 چاند گزرا، بروایت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور
16 رجب راستی اماں، 19 رجب پیدائش بی بی حافظہ جمال۔ اماؤں کے دین ہے، خواتین صالحہ کا دین ہے، نیک خواتین، بڑی بڑی پاکیزہ خواتین، تقوی و طہارت والی خواتین۔ اور بھی بہت سارے ایام ہیں، 17 رجب کو ارجن شاہ بابا ہے اور دوسرے دیگر حضرات اولیاء کرام ہیں۔ ان ایاموں میں بہت بڑے بڑے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو ایمان والیہ ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے گویا کہ، اور صادقہ صدیقہ کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ سچے کون ہیں؟ بی بی حافظہ جمال ہے۔ سچے کون ہیں؟ راستی اماں ہے۔ سچے کون ہیں؟ بی بی زینب ہے کربلا کے میدان میں۔ سچے کون ہیں؟ ام کلثوم ہے۔ سچے کون ہیں؟ حضرت رقیہ ہے۔ سچے کون ہیں؟ عائشہ ہے۔ سچے کون ہیں؟ ام الورا ہے۔ سچے کون ہیں؟ ام الخیر ہے۔ سچے صادقہ ہے، صدیقہ ہے، بڑے مرتبے والی ہے، مرتبے والیاں ہیں۔ اور یہ حضرات خواتین عورتیں جب ان حضرات کے نقش قدم پر چلتی ہے اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اور شرم اور حیا کو اپنا لباس بنا لیتی ہے، اپنے اندر اتار لیتی ہے، تو حضرات اگر بصرہ کی رابعہ چمکتی ہے تو پھر دلی کی رابعہ بھی چمک جاتی ہے۔ رابعہ دہلی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا ہر دور میں، اور یہ تو بڑی بڑی حضرات ہیں، بڑی بڑی خواتین ہیں۔ ہمارے کتابوں میں پوری پوری کتابیں، پورے پورے باب ایسے ہیں کہ جس میں ایک عام عورتیں مسلمانوں کی، انہوں نے ایسے ایسے مطلب کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو اتنا زبردست علم سے، عمل سے، تقوی سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ اللہ، ایسی ایسی خواتین، ایک دو واقعات جو ہے میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھوں۔ پوری پوری کتابیں، پورے پورے باب ہیں ہمارے، یعنی ہماری اس مسلمانوں میں، ہماری اس جماعت میں صرف نیک لوگ ہی نہیں رہے، نیک خواتین بھی بڑی بڑی رہی۔ رابعہ بصریہ دیکھ لیجیے، بڑی بڑی حضرات گرامی۔ تو کئی ایک خواتین جو عام مسلمانوں کے گھر میں، عام جگہ پر، لیکن چونکہ گھر کا ماحول بڑا پیارا تھا، تعلیم و تربیت بڑی زبردست تھی، نیک بندی تھی اللہ نے وہ ان کو مقامات دیے، وہ ان کو درجات اور کمالات دیے کہ دنیا تو کیا، جب اللہ کے ولیوں نے انہیں دیکھا تو کچھ دیر تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ عورت ہو کر کے اس مقام پر پہنچی ہوئی، یہ خاتون ہو کر کے اس مقام اعلیٰ و بالا میں پہنچی ہوئی۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، اسلام جب کسی کے سینے میں سما جاتا ہے، اللہ جب اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھول دیتا ہے، جب خدا کسی کو نواز دیتا ہے، تو اللہ پھر اس کا عالم ہی دیگر ہوتا ہے، اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے تو میں آگے بات عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اپنے زمانے کے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 رات یہ سوال کیا، اے اللہ مجھے اس شخص کو دکھا دے جو جنت میں میرا رفیق ہو، میرا ساتھی ہو۔
ارشاد ہوا اے عبد الواحد جنت میں تیرا رفیق میمونہ سودا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کہاں ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہ کوفہ میں فلاں قبیلے میں ہے۔ میں قبیلے میں اسی پتہ پر گیا اور لوگوں سے اس کا نام کی عورت کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک مجنونہ عورت ہے، مجنون جسے کہتے ہیں، مجنونہ ہے، بکریاں چرایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، میں وہاں وہ وہیں ملے گی۔ میں اس مقام پر گیا، دیکھا تو وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے ایک عصا ہے لکڑی، اور ایک اون کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے کپڑے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی۔ اور ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی جگہ پر چل رہے ہیں، نہ تو بھیڑیے بکریوں کو کھا رہا ہے اور نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر کر کہا کہ اے ابن زید اس وقت جاؤ، یہ وقت وعدے کا نہیں ہے، کل آنا۔ میں نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ کہا کہ یہ خبر نہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ارواح یعنی روحوں کا جمع ارواح لشکر کی طرح ایک جگہ ہے، جن ارواح میں وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے ان کا یہاں بھی اختلاف ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ بھیڑیوں اور بکریوں نے آپس میں صلح کب سے کر لی ہے؟ بولی جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، یہ پوری کتاب نیک خواتین سے بھری ہوئی ہے، جس میں کئی غلام ہیں، کنیزیں ہیں، کئی بڑے شاہی گھرانے کے ہیں، سمجھ گئے سب کچھ، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ایسی ایسی خواتین ہیں کہ جو راتوں کو، اس میں کتاب میں بہت سارے واقعات ہیں، جو راتوں کو پوری رات آنسوں سے تر بتر، کوئی بندی ہے جس کا ذکر ہے کہ تلاوت قرآن میں مشغول، ایسی ایسی بندیوں کا ذکر ہے کہ قرآن سے جواب دیتی تھی، جب سامنے سوال ہوتا تھا تو آیت کریمہ پڑھ کر کے جواب دیتی۔ وہ مشہور ایک مرتبہ میں نے واقعہ بتایا تھا، بادشاہ کو 2 کنیزوں کی ضرورت تھی، ایک سفید آ گئی، ایک کالی کلوٹی آ گئی۔ اس نے کہا مجھے رکھیے، اس نے کہا مجھے رکھیے، تو کہا تم دونوں بحث کر لو، جس کا جواب بہت زیادہ معتبر ہوگا لاجواب کر دیں گی، میں اس کو رکھ لوں گا۔ سفید نے اپنے جو گوری تھی، سفید تھی، نورانی تھی، اس نے اپنے دلائل پیش کیے زبردست طریقے سے، اور جو کالی تھی اس نے بھی اپنے طریقے سے دلائل پیش کیے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ آخر کیا ہے، دونوں ہی لاجواب ہے علم میں، بہت زبردست وہ جو چیز ہے، اس انداز سے انہوں نے پیش کیا تھا اشعار کے ساتھ، اور علم سے، قرآن کے حوالے سے، آیتوں کے حوالے سے اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ بادشاہ کو آخر دونوں کو ہی اپنے وہاں خدمت میں رکھنا پڑا۔ تو آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ یہ اس دور کی جو لونڈیاں تھی، کنیزیں تھی، خطام تھی، وہ بھی اتنا علم رکھتی تھی، تقویٰ پرہیزگاری رکھتی تھی۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مختصر انداز میں وہ واقعہ بھی میں سنا ہی دیتا ہوں۔ ہارون رشید کی بات ہے۔ ہارون رشید کو ایک کنیز کی ضرورت تھی، اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک کنیز درکار ہے۔ اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس 2 کنیز آئی اور کہنے لگی کہ ہم ایک خرید لیجیے۔ ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا گورا۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے ایک کنیز چاہیے، 2 نہیں۔ گوری بولی تو پھر حضور مجھے خرید لے کہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے۔ کالی بولی حضور رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے، رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے، آپ مجھے خرید لیجیے۔ ہارون رشید نے ان کی گفتگو سنی تو کہا اچھا تم دونوں اس موضوع پر مناظرہ کرو کہ رنگ گورا اچھا ہے یا کالا، جو چیز جائے گی میں اسے خرید لوں۔ دونوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا، اور کمال یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے رنگ کے فضائل و دلائل عربی زبان میں اور فی البدیہہ شعروں کے ساتھ، یعنی اشعاروں میں بیان کی۔ یہ اشعار عربی زبان میں ہیں، مگر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اردو زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے، لیجیے آپ بھی سن لیجیے اور سرد ہوئیے غور سے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پائے بادشاہ سلامت۔ دیکھ لیجیے موتی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی ہوتا ہے، مگر کوئلہ جو کالا ہوتا ہے کس قدر سستا ہوتا ہے، جو چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتا ہے۔
اور سنیے اللہ کے نزدیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوگے منہ ان کے ہوگے کالے، یعنی اللہ والوں کے منہ کل قیامت میں گورے سفید نورانی ہوں گے اور جہنمیوں کے منہ کالے ہوں گے۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے گا کہ رنگ گورا اچھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اس گوری کو یہ اشارہ سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر کالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنا تم نے بھی، اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو۔ کالی بولی حضور ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش کھالی، مشک ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش کالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، سفید روئی تو ڈھیر پا لیتے ہیں، اور دیکھو مشک جس کی قیمت لاکھوں کی ہے۔ قبلہ کستوری کالی ہوتی ہے مگر بڑی گرا قدر، اور بیش قیمت، مگر روئی جو سفید ہوتی ہے بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتی ہے۔ اور سنیے آنکھوں میں پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ ہے سفیدی ہے نور سے وہ خالی، یعنی دیکھ لیجیے آنکھ کی پتلی جس سے نظر آتا ہے وہ کالی ہوتی ہے، سارا نور اسی میں ہوتا، اور اسی پتلی کے ارد گرد جو سفیدی ہے اس میں قطعاً کوئی نور نہیں۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجیے رنگ کالا اچھا ہے یا نہیں۔ کالی کی اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا اور پھر گورے کی طرف دیکھا، فوراً وہ بولی، کیا بولی؟ کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ کالی نے جھٹ جواب دیا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ پھر گوری نے کہا کہ میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقی ہے، میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقی ہے۔ کالی نے پھٹ کر کے جواب دیا معراج کی جو سب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ گوری بولی انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تار سفید سارے۔ کالی نے جواب دیا ہاں سوچئے گا آقا، ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ گوری نے پھر کہا روخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، روخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے جواب دیا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ اس انداز سے جب دونوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کر دیا، آخر بادشاہ سلامت ہارون الرشید نے دونوں کو رکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات جو خواتین قرون اولیٰ کی جو مسلمان تھے ان کے گھروں اپنے بہنوں کو اچھی طرح پردہ کرائے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، اچھے انداز میں فیشن سے دور ہونا ہے، فیشن کو چھپانا ہے، سر عام نہیں نکلنا ہے نا، کھلے طور پر نہیں نکلنا ہے، خوب پردے کا اہتمام کیا جائے، خوب پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اللہ نے جسے عطا کیا ہے وہ یہ سوچے کہ اب ہماری کالج بنے، ہماری کوئی یونیورسٹی بنے، ہماری کوئی جو اسکول بنے۔ مسلمانوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں مہیا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ہو ڈاکٹر ہمارا ہو، انجینئر ہمارا ہو، کالج ہماری ہو، اسکول ہمارا ہو، ٹیچر ہمارے ہو، سارے کی سارے جب ہماری اسلام کے پاس کمی کیا ہے؟ سب کچھ ہے، مگر مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ غفلت سے جاگنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اب غفلت کا پردہ تو اس وقت جگانے والے محقق اعظم محقق عصر نے جگایا ہے، محدث کچھوچوی نے جگایا ہے، مجاہد ملت نے جگایا ہے، رفیق ملت نے جگایا ہے، اس دور میں خاص طور سے جگایا ہے، احمد رضا نے جگایا ہے۔ جگانے والوں نے اس طرح بھی جگایا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ کب کہاں تھا، کتنی صدیاں پہلے کہاں تھا، کتنے سال پہلے، 100 سال سے بھی زائد ہو گئے ہے نا، 125 سال سے زائد ہو گئے عرصہ، تب کہاں تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہے نا۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ضروری ہے، اپنے آپ کو بیدار ہو کر اسلام کے حوالے کر دینا ضروری ہے، نبی پاک کی اور سیدہ کائنات کی سنتوں کے حوالے کر دینا ضروری ہے، ان کے طریقے پہ حوالے، فیشن سے دور ہو کر نبی کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اپنی نمائش کو چھپا کر
خلوص اور اخلاص کو اپنے اندر جذب پیدا کر لینا ضروری ہے۔ ہمیں دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی محبت سے اور اہل دنیا کی محبت سے دور ہو کر رسول اور گھرانہ رسول سے محبت کرنا ضروری ہے، کربلا والوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا اور اہل دنیا کی محبت ہمیں فنا کے گھاٹ اتار رہی ہے، یہ ہماری لالچ ہمیں دفنا رہی ہے، یہ ہماری خواہشیں ہمیں برباد کرتی چلی جا رہی ہے، ہم خواہشوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم لالچ اور دنیا اور اہل دنیا کی محبت کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم فیشن کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ فیشن ہمیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہ دنیا ہمیں ختم کرنے پہ تلی ہوئی۔ پلٹو اپنے رب کی طرف اور آؤ اسلام کے حوالے ہو جاؤ۔ محبت کرو تو اسلام سے، محبت کرو تو قرآن سے، محبت کرو تو صحابہ سے، محبت کرو تو اہل بیت رسول اللہ سے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے، ان کی سنتوں اور ان کے طریقوں کو اپنا لو گے، اسلام کو اپنے سینے میں بسا لو گے، بخدا خدا کا وعدہ ہے جو یہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے فنا نہیں کرتا، اللہ اسے برباد نہیں کرتا، اللہ اسے آباد کر دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے مسلمان آئے، ایک سے ایک صوفی سنت آئے، ایک سے ایک بزرگ آئے، کیا دنیا ان کی دشمن نہیں بنی تھی؟ کیا ان کو دنیا کاٹنے پر نہیں ٹوڑی تھی؟ یقیناً، لیکن وہ ایسے اسلام والے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے شیدائی تھے کہ جو کاٹنے آئے تھے، جو ختم کرنے آئے تھے، وہ خود ختم ہو گئے، یا تو دامن میں آ گئے، جھک گئے، یا پھر فنا فاتحہ ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کامل مسلمان تھے، مکمل مسلمان تھے، اسلام ان کے اندر تھا اور وہ اسلام کے اندر تھے۔ وہ دنیا کی فیشن، دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے نہیں چلا کرتے تھے، وہ ہر معاملے میں دیکھتے تھے شریعت رسول کیا کہتی ہے، محبت رسول کیا تقاضا ہم سے کرتی ہے، وہ ان پر چلے۔ اور یہ نہیں کہ بندگان خدا جو بندیاں ہیں اللہ کی نیک، وہ بھی اسی پر چلتی رہی اور ایسا چلی کہ اگر میدان جنگ ہو تب بھی فاتحیں بن کر کے آئی ہے، اور کبھی اور کوئی معاملات ہو تب بھی فاتحہ جو ہے فاتح خیبر کے بن کر کے آئی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ میاں نے اپنی بیوی سے کہا، میاں نے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا کہ تم تو جو ہے ٹھیک سے کبھی نماز بھی ادا کرتی ہو نہیں کرتی ہو، اور دیکھو مجھے، میں تہجد میں اڑ جاتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، چاشت پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، اور تم تو ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں آیا عشاء میں تو کبھی دیکھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، پورا دن تو کہا باہر ہوتا ہوں، پتہ نہیں تو پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، لیکن دیکھ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ بیوی نے کچھ جواب نہیں دیا، اور ٹھیک ہے۔ دوسرے دن کیا ہوا، میاں کی تہجد گئی، فجر بھی گئی، چاشت تو اشراق بھی گئی، سب گئی۔ جب وہ اٹھا بولے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بیگم کو بلایا، بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں نے کل ہی تجھ سے کہا اور آج میری چلی گئی، ابھی تک تو نہیں گئی۔ تو بیگم نے کیا کہا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، یقیناً آپ پڑھتے ہو، اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس میں میرا بڑا حصہ ہے، بڑا ہاتھ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں کھانا پکاتی ہوں، روٹی بناتی ہوں، باوضو درود پڑھتے بناتی ہوں، باوضو، یہ اس کا اثر ہے کہ تو اٹھ جاتا ہے تہجد میں، نماز پڑھتا ہے، لیکن جب تو نے کل کہا تو پھر میں نے وضو نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا، ایسے ہی بنا لیا، اور جب تم نے کھایا تو وہ غفلت پیدا ہو گئی اور تمہارا یہ حصہ ہو گیا۔ کتنا بڑا کردار ہے گھر کی خواتین کا، وہ غفلت میں، وہ اگر تلاوت کرتے ہوئے نہ صحیح تو اللہ اللہ کرتے ہوئے ہی پڑھے بنائے، درود پڑھتے ہوئے، ارے وضو کر کے بنائے۔ بیویاں، بیگم، بیٹیاں اگر باوضو بنائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، کھانے میں بڑا اثر ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ٹی وی چالو ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، بناتی بھی جا رہی ہے، گانے سن رہی ہے، پھر کہاں کون مجاہد ہوگا؟ ابے مجاہد نہیں بزدل ہوگے، پھر کون جوان مرد ہوگا؟ اس لیے خواتین کو کہو باوضو رہے، باوضو کھانا بنائے، باوضو رہے، آپ بھی باوضو رہو اور وہ بھی باوضو رہے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ اور خاص طور سے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم گانے، سانگ وہ تو بند کرو، ٹی وی سیریل تو بند کرو، تب کھانا بناؤ۔ گھر کا ماحول ایسا ہے
کہاں سے کس کے اندر نماز کی محبت پیدا ہوگی، اسلام کی محبت پیدا ہوگی؟ وہ خواتین اتنی زبردست تھی جس کی 2 واقعات میں نے پیش کیے، ہزاروں واقعات. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی تھی، باوضو تھی، باشرع تھی. تو وہ خود بھی ملکہ تھی اور ان کے شوہر بھی مالک تھے. اور یہاں خود ہی ایسا ہے، اندر ہی ایسا ہے، اصل میں ہی جھگڑا جو ہے معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کی طلاق ہو گئی، فلاں کے جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، جیسے آتے ہی رہتے ہیں، یہ دعا کرو، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کہاں سے ہوگا میرے بھائی، کہاں سے ہوگا؟ دنیا 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 پڑی ہے، ٹی وی پڑی ہے، سیریل پڑی ہے، موبائل پڑا ہے، انٹرنیٹ پڑا ہے، گیم پڑی ہے، ساری چیزیں پڑی ہے، ساری چیزیں اپنے اندر. اور پھر کہتے علاج نہیں ہو رہا، علاج نہیں ہو رہا، اچھا نہیں ہو رہا، اچھا نہیں ہو رہا، ماحول نہیں بننا ہے، ماحول نہیں بننا ہے. کہاں سے بنے گا؟ بیماریاں پہ بیماریاں ہم نے گلے لگا رکھی ہے. لہٰذا اس کی اگر ہم نے پابندی کر لی، اس کو سدھارا کر لیا، اس کی ہدایت کر لی، اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ تمہارا سینہ بھی رسول کی محبت کا اگر پورا مدینہ نہیں تو باب جبریل تو ضرور بن جائے گا، خاک مدینہ تو ضرور بن جائے گا. خدا کا بڑا فضل تو نہ صحیح، لیکن اس رحمت کی ایک چنگاری تمہیں ضرور پھر ملے گی. سکون کا وہ جنت والا سکون تو نہ صحیح، لیکن اتنا ہے کہ پھر تمہارا گھر اطمینان کا گھر بن جائے گا، مکان اطمینان بن جائے گا. تم اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھو، اس کا دروازہ تو کھلا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا کہتا ہے کہ تم آؤ میں دروازہ کھول دوں تو کہنا، ارے اس کا دروازہ کھلا ہی ہے. رابعہ بصری کے بقول تمہیں آنے کی ضرورت ہے، تمہیں آنے کی ضرورت. تم خود ہی دور ہو، ہم خود ہی مطلب دور ہے، ہمارا معاشرہ دور ہے، ہماری بیگم دور ہے، ہماری بہنیں دور ہے. پھر کہاں سے ہوگا؟ قریب آؤ اسلام کے، رسول اللہ کے، شریعت مصطفیٰ کے، قرآن کے اقوال کے، بزرگان دین کے اقوال اور ان کی سیرت کے قریب آ جاؤ. رحمت تمہارے اندر، گھر کے اندر، دل کے اندر، ہر جگہ اتر جائے. اور جہاں رحمت ہوگی وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں مغفرت ہوتی ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں قبولیت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جہاں رحمت ہوتی ہے نفسانیت، انانیت دور بھاگتی ہے. اور جہاں رحمت نہیں ہوتی جھگڑا وہاں ہے، طلاق وہاں ہے، خرافات وہاں ہے، بزدلی وہاں ہے، بے برکتی وہاں ہے. اور جہاں جہاں جیسے ہی خدا کی رحمت آئی یہ ساری چیزیں بھاگ جائے گی، ساری چیزیں دور ہو جائے گی. اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ان باتوں پہ ہمیں آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں، ہماری بیگموں کو، ہمارے اہل و عیال کو تیرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ.